اب کانسٹیٹیوشنل ہسٹری ہم پاکستان کی پڑھتے ہیں جو کہ 1947 کے بعد سے سٹارٹ ہوتی ہیں۔ 1947 میں برٹش پارلیمنٹ نے ایک انڈیپینڈنس ایکٹ پاس کیا تھا، انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ، جس کے تحت دو ڈومینین اسٹیٹس بنائی گئی تھیں، ایک انڈیا اور ایک پاکستان۔ اب ڈومینین اسٹیٹ کیا ہے؟ ڈومینین اسٹیٹ کا مطلب ہے کہ ابھی پاکستان جو ہے وہ انڈیا ایکٹ کے اوپر ہی چلایا جائے گا۔ پاکستان ڈڈ ناٹ ہیو اٹ اون کانسٹیٹیوشن، سو پاکستان ہیڈ ٹو رن اٹس ایڈمنسٹریشن آن انڈیا ایکٹ، آئی مین کانسٹیٹیوشن جو برٹش نے دیا تھا۔ اب برٹش نے جو کانسٹیٹیوشن دیا تھا وہ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ میں تھوڑی سی تبدیلی اس کی گئی اور پاکستان نے اس کو ایڈاپٹ کر لیا ود لٹل امینڈمنٹس، جس میں گورنر جنرل واز آل ان آل واز ویری پاورفل، اور لیکن جو تبدیلیاں تھیں وہ یہ تھی کہ کیبنٹ کو بھی کچھ پاورز دی گئی تھیں۔ تو اس طریقے سے ان تبدیلیوں تھوڑی سی جو 1935 کا ایکٹ تھا اس کو ایڈاپٹ کر کے پاکستان نے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ جب پہلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنی تھی تو قائد اعظم نے جو ٹاسک دیا تھا اس کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو وہ یہی تھا کہ آپ نے کانسٹیٹیوشن کو فریم کرنا ہے، لیکن اس کا ڈیلے ہو گیا کیونکہ قائد اعظم خود وفات پا گئے 1948 میں، اور اس کے بعد پھر لیاقت علی خان کی اسیسینیشن ہو گئی۔ تو ان کی پریمیچور ڈیتھس جو تھیں ایک ایسی کنٹری کی جس نے اپنی جرنی سٹارٹ کی تھی، وہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا کانسٹیٹیوشن میکنگ میں۔ لیکن جو سب سے پہلا سٹیپ قائد اعظم کی وفات کے بعد لیا گیا وہ لیاقت علی خان نے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو کہا کہ ایک آبجیکٹیوز ریزولوشن پہلے تیار کی جائے۔ ایک بیسک پرنسپلز کمیٹی بنائی گئی۔ بیسک پرنسپلز کمیٹی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی بھی اسمبلی کے ممبرز ہیں وہ سارے کے سارے اس میں شامل تھے۔ کو 3/4 کے لگ بھگ ممبرز اس اسمبلی کے سارے اس بیسک پرنسپلز کمیٹی میں شامل تھے اور انہوں نے آبجیکٹیوز ریزولوشن دیا۔ آبجیکٹیوز ریزولوشن کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، لیکن کانسٹیٹیوشن کے آبجیکٹیوز دیتا ہے کہ what would be the objectives, guidelines, principles or aims of the upcoming constitution of Pakistan, that was called objectives resolution.